الفردوس اللہ کی VIP جنت ہے، اس میں ایک اور VIP حصہ ہے، ایک اور VIP۔ ساری جنت بڑی VIP ہے، اس میں جنت الفردوس کیسے VIP ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے، 8ویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، اور جائے کنا تک راضی ہو گئے، تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ، ایک بات باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا، عبیدی و وفدی و جیرانی، میرے مہمان، میرے پڑوسی، میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے، وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے، وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، پھل کھلاؤ۔ جنت کے پھل بھول جائیں گے۔ پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو ایک دم کپڑے اللہ وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف اللہ کا امر کن ہوگا، اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے۔ پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، پھر ایک ہوا اڑے گی، خوشبو لگائے گی۔ اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے، پورے ہو گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو، اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی۔ تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنت مع الابرار، یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا، موت سے آزاد کر دیا، بھوک سے، پیاس سے، پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے، اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا، معصوم 2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی، ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا، تو مل جا، کہ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا۔ 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا، ہارا ہوا انسان ہے، ہاری ہوئی خاتون ہے، سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو۔
عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں، اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی ہزاروں سال کو، لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتے اور وجود برداشت نہ کرتے۔ جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا، صرف کانوں کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے، اور آپ جھومنے لگتے ہیں، کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں، جنت کا گیت سنائیں۔ کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے، جو گجراں والے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا، اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی، اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے۔ یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سماں پیدا کریں گے کہ ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے، اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز۔ کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ یوں، یا جبال اوبی معاہ، اور جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے، اور لوگ تڑپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک آواز، وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی۔ اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا، اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے۔ اب آپ کی آواز، اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی۔ انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان، پردے ہٹا، بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں۔ تو ویسے پردے ہٹیں گے، اللہ اکبر، یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ۔ لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے
کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، صرف گجرانوالا پاکستان نہیں، 7 بر اعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کہے گا لکھو، اب لکھو، اے صرف 99 نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا، رحیم ہونے میں کیسا، رحمان ہونے میں کیسا، ملک ہونے میں کیسا، مہیمن ہونے میں کیسا، اس کو چھوڑو، صرف ایک لے لو، ایک، اللہ تو کیسا ہے، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ 7 سمندر کا پیندہ نظر آئے گا، اور پانیاں 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر، قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا اللہ؟ اللہ الحمدللہ، سب تعریفیں تیری۔ ایک ہے خوش آمد، ایک ہے تعریف۔ خوش آمد کے لیے عربی میں مدح کا لفظ، مدح، المدح، اس میں خوش آمد بھی آتی ہے، تعریف بھی آتی ہے۔ اور الحمد صرف تعریف کو کہتے ہیں، جو ہستی حقدار ہو جس چیز کی، وہ بول حمد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساری تعریفوں کا حقدار میں ہوں، الحمدللہ۔ یا اللہ، پھر یہ تیری تعریف کون کرے گا؟ کہ یہ میرے حبیب کا نام ہے احمد، اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، جیسی تعریف دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف سنو، صبح شام میرے نبی یہ کہتے تھے، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب الشهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والامر ما قضیت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو الفاظ نہیں سمجھ میں آئے، لیکن ردم سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ الفاظ کا ترنم، الفاظ میں نغمہ، کلمات میں نغمہ، کلمات میں موسیقی، کلمات میں ایک تسلسل۔ احق من ذکر،
अहक् मन उबिद अंसर मन इब्तग़ी अरअफ़ मन मलक अजवद मन सुइल औसअ मन आता। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ अहमद ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकते कि अल्लाह ने कहा ये मेरे हबीब है, इनका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वो तारीफ करेंगे कि कायनात में कोई ऐसी ना कर सकेगा, ना किसी ने की ना कोई कर सकेगा। ये सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफ फरमाएंगे। हम्द पर अलिफ लाम लगा के कुरान बनाया और हम्द पर मीम और अलिफ लगा के अपना हबीब बनाया। अलिफ लाम के साथ कुरान बनाया, मीम और अलिफ के साथ हम्द पर ही मीम और अलिफ के इजाफा के साथ अपना हबीब बनाया, अलिफ का इजाफा करके फरमाया कि कायनात में जैसी ये मेरे तारीफ करेंगे और कोई ना करेगा। मैंने छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाया, मेरे रब की कसम आप करोड़ों करोड़ों अल सफ़हात भर दें, इनकी ताबीर तशरी नहीं हो सकती। बड़ी पाकीज़ा ज़बान, नूरानी ज़बान से निकली हुई मेरे अल्लाह की तारीफ़ है। हाँ मेरे नबी, आपने मेरी तारीफ़ की है, मैं आपकी तारीफ़ करके दिखाऊंगा और सारी दुनिया को इस पे लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? पहले खुद शुरू करूंगा, फिर फरिश्तों से कहूंगा, फिर आपकी उम्मत से कहूंगा इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, इस अजीम शान नबी पर दरूद व सलाम पेश करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी शुरू हो जाओ इस महबूब नबी पर सलाम भी भेजो, सलात भी भेजो। किसी उम्मत को हुक्म नहीं दिया कि अपने नबी पे दरूद भेजो। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, नूह अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, ये चार बड़े नबी हैं। इनकी उम्मतों को नहीं कहा अपने नबी पे दरूद पढ़ो, हमें कहा कि मैं रब होकर दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। एक युसल्लून का एक खूबसूरत मतलब आपको बताऊं, युसल्लून का जो डाई है, युफाइलून, युफाअला, युफाइलु, ये डाई है, इसमें लफ्ज ढलता है। जो लफ्ज युफाअला युफाइलु की डाई में ढलता है उसमें तकरार का मतलब पाया जाता है, बार 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 बार, ये उसमें मतलब पाया जाता है। युसल्ला फाअल, युसल्ली युफाइलु, युसल्लून युफाइलून। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते इस अजीम शान नबी पर दरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे। सिर्फ पढ़ते हैं नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये डाई है, फ़अला युफ़अलु, इसमें जो लफ्ज़ आएगा उसमें तकरार का माना आएगा। लिहाजा ऐ ईमान वालो सल्लू फ़अलु, वही लफ्ज़ फिर आया कि तुम भी बार बार अपने नबी पर दरूद पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक दौर आएगा हम ईमान वाले मर जाएंगे और सिर्फ दुनिया काफिरों से भर जाएगी, फिर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लून के लफ्ज़ का तकाजा है, वो पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। फिर एक दौर आएगा कि अल्लाह क़यामत का धमाका कायम करेगा, तो इंसान भी मर जाएंगे, काफिर और फरिश्ते जिब्रील मीकाईल सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब की कसम, लफ्ज़ युसल्लून के अंदर ये मतलब शामिल है कि फिर अल्लाह अकेला अपने नबी पे दरूद पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। आहा, अब वो जन्नत बना सकते हैं जो कोई भी नहीं बना सकता। मैंने शुरू में जो बात शुरू की थी कि एक वीआईपी जन्नत फिरदौस, उसमें एक वीआईपी जन्नत है, वीआईपी में वीआईपी जन्नत है। उस वीआईपी जन्नत की बताने लगा था कि अल्लाह कैसे दीदार कराएगा, कैसे कलाम सुनाएगा। जब अल्लाह के नबी अपना कलाम सुना चुकेंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो, कहेंगे या अल्लाह क्या का तुम्हारा रब रब रिजवान पर्दे हटाओ। ऐसे पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने आएंगे। अब अल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान अपना कुरान पढ़ेंगे। अच्छा, पहले जो आवाज चल रही थी जन्नत की लड़कियां, दाऊद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो साथ जन्नत का साज चल रहा था, साज। लेकिन जब अल्लाह अपना कलाम सुनाएंगे उसको साज की जरूरत नहीं, साज सहारा देता है, सहारा जरूरत नहीं। लिहाजा सारे साज आवाज खामोश,
پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے. اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب. جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا زدنا. اللہ کہیں گے واپس واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا اور ہو اور ہو. اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں. اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں. جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوں گی، یہاں نہیں ہوں گی. تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، اشتقنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجے ہو گئے، یا اللہ ساڑھے گھر والے واپس گھر. تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے جمعے آ جایا کرنا. یہ محفل ہوا کرے گی جمعے جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی. لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام